الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اللہ رب العزت نے یہ دین کی امانت اور یہ تکریم کہ دین کا حامل بنایا اور اس کا داعی بنایا، یہ ہر نبی اور اس کے ساتھ اس کی امت کو یہ امانت سونپی۔ نبیوں نے یہ ذمہ داری پوری کی کہ دین پر عمل پیرا ہوئے اور دین کی دعوت دی، دین کا ابلاغ کیا، اور ان کی امت میں سے بھی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ اس فریضے کی انجام دہی میں ان کے ساتھ معاون، مددگار اور شریک رہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے اسی شرف و فضیلت کے ساتھ ممیز فرمایا تھا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ مکی صورتوں میں اس مدنی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کے اختتام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ ہی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی، دونوں ایک وقت میں ہی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، اور یہودی اس وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ اور عیسائی جو تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اب جو تیرے پیروکار ہیں، تیرے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، ان کو ان کے اوپر برتری اور فضیلت دوں گا، میں ان کو غلبہ اور سلطہ عطا کروں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے پھر جو بھی لوگ کسی نہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی پیروی کے دعوے دار ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے ہو، تو اس میں جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جو دعوے دار ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جو دعوے دار ہوتے ہیں نا وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو آمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ جو حقیقی مومن ہیں وہ تو اس ایمان کے ازدیاد اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی، اور اس میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی اور سبقت کرنے کی کوشش کریں، اور جنہوں نے صرف زبانی ایمان رکھا ہوا ہے وہ اس کو حقیقی ایمان بنانے کی کوشش کریں۔ تو جو جاعل الذین اتبعوک، جو تیرے پیروکار بنے ہیں، یہ جو تیرے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، جو تیرا نام لیتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت اسی نسبت کی وجہ سے یہ غلبہ دے گا۔ جو ان میں حقیقی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو فوقیت دے گا، اور ان کا غلبہ جو ہے وہ کبھی مادی غلبہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت انہیں معنوی طور پر برتری عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زیادہ معتبر، اور اللہ کے ہاں ان کی زیادہ قدر و قیمت اور منزلت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ان کا اعتبار، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی تمکین عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو ان کے ساتھ وابستگی کا تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ رب العزت ان کو ان پر غالب رکھے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، پھر ان یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو بالادستی عطا فرمائی۔ اور جو تاریخ ہے یہودیوں کی وہ ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
جب ان رومیوں نے اس کو قبول کیا عیسائیت کو، اگرچہ انہوں نے محرف عیسائیت کو قبول کیا، تو پھر انہوں نے ان یہودیوں کے ساتھ بہت زیادتی کی اور ان کو بالکل جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ ان کی پوری تاریخ ایسے ہی رہی ہے۔ اور جب پھر اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد انہوں نے اکٹھے تو یہاں اس لیے تھے کہ جب وہ آئے گا آخری آنے والا جس کا انتظار ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کر پھر غلبہ حاصل کریں گے، لیکن ان کی وہ سرشت کی جو ہے نا وہ سوء طویت، جو اس کے اندر بگاڑ تھا اور جو اس کے اندر خرابی تھی، اس نے ان کو ماننے سے روک دیا، اس کے ساتھ ہی نہ بن سکے۔ تو مسلمانوں نے بھی پھر ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کے اندر ادھر ادھر وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون۔ ان کے اوپر مختلف حالات آتے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی وقت بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے، حالانکہ ان پر لعنتیں برس چکی ہیں۔ لعن الذین کفروا اور لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، یہ مسلسل لعنتوں کی زد میں رہے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، رجوع کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو انسان رجوع ہوگا تو پھر ہی اللہ رب العزت کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن حاصل انہی کو ہوتی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو یہ یہودی جو تھے پوری دنیا کے اندر اسی طرح بکھرے ہوئے اور اسی طرح جو ہے نا یہ مورد عتاب تھے۔ عیسائیوں نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی ہولناک اور بڑی سخت گیری کی تاریخ اور مثال ہے۔ اسپین کے اندر بستے تھے، وہاں عیسائیوں نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بھی غلبہ حاصل کیا، مسلمانوں کو بھی تحت تیگ کر دیا، ان کو بھی وہاں سے جلا وطن کر دیا، اور جو وہاں یہودی تھے مسلمان ان کے ساتھ رعایت برتتے تھے، ان کو مسلمان اجازت دیتے تھے کہ ذمہ کے طور پر رہیں، لیکن عیسائیوں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا یا تو عیسائی ہو جاؤ اور یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور پھر بہت بڑی تعداد کے اندر کچھ یہودی جو تھے نا وہ عیسائیت انہوں نے قبول کر لی مجبوراً، کہ ان کا نظام بڑا سخت تھا عیسائیوں کا، اسپین میں جو انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین کر پھر انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا، تو یہودیوں کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ تم جو ہے نا ہمارے اندر شامل ہو جاؤ، اور جو نہیں شامل ہوئے انہیں قتل کر دیا، یا انہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے یہاں جگہ کوئی نہیں۔ اور لیکن یہ جو یہودی تھے اسپین کے اندر جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، انہوں نے بظاہر عیسائیت قبول کی تھی، حقیقت میں عیسائیت قبول نہیں کی تھی، یعنی انہوں نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم عیسائیت جو ہے نا تسلیم کرتے ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے اپنا یہودی دین نہیں چھوڑا تھا، جو ان کے پاس دین تھا وہ رسمی اور رواجی دین انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ تو جب عیسائیوں کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے نا اوپر سے ہمارے ساتھ ہے اور اندر سے نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اور بھی زیادہ ان کے ساتھ سختی کی، اور وہ ان کا امتحان لیتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ تم خنزیر کھاؤ، اور یہودی خنزیر نہیں کھاتے، عیسائی کھاتے ہیں خنزیر، یہودی خنزیر نہیں کھاتے، تو وہ کہتے تھے خنزیر کھاؤ، اور اگر وہ خنزیر کھاتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ یہ سچے عیسائی ہو گئے، اگر نہیں کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ اسی طرح ہے، پھر بھی ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے۔ تو ان کی تاریخ کے اندر پھر یہ ایک بڑا دور آیا، اور ان کو عیسائیوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ قتل کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی طرح ہی پوری دنیا کے اندر یہ پھیلے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ جو 20ویں صدی ہے، اس کے اندر جنگ عظیم ہوئی، اور جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی، اور دوسری جو ہے وہ 1940 سے شروع ہوئی، یا 39 سے شروع ہوئی، اور وہ 45-46 تک جو ہے نا وہ جاری رہی۔ تو اس جنگ عظیم کے اندر پہلی جنگ تو یورپ کے اندر تھی، اور آپس کی جنگ تھی ان یورپی ملکوں کی، اور پھر جو ہے یہ جنگ جو ہے ادھر جاپان کے ساتھ شروع ہوئی، دوسری جنگ۔ تو ان جنگوں کے اندر ان یورپین نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں آپس میں لڑ کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے، اور انہوں نے آپس میں اتحاد کر کے پہلے لیگ آف نیشن بنائی تھی، اور پھر انہوں نے اس کے بعد UNO بنائی، یونائٹڈ نیشن بنائی، سلامتی کونسل بنائی، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان یہودیوں کو رکھا جائے اپنے ماتحت ہی، ان کو رکھا جائے اپنے ماتحت ہی، اور ان کو ایک ایسی جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیا جائے کہ ان سے دوہرا کام لیا جائے، ان کے برین سے بھی کام لیا جائے، دماغ بھی ان کا ہم استعمال کریں، اور ان کو ہم اس علاقے کے اندر اپنا تھانے دار کے طور پر بھی استعمال کریں کہ یہ ہمارا روب داب قائم رکھے۔ اس کے لیے انہوں نے جب خلافت عثمانیہ کو گرایا اور خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، اور یہ عرب ممالک جو تھے اس سے نکلے، مشرقی یورپ کے ممالک ان سے نکلے، یہ بلغاریہ، البانیہ، اور یہ یوگوسلاویہ اور بوسنیا وغیرہ، یہ سارے ممالک اس کے زیر تسلط تھے خلافت عثمانیہ کے۔ تو یہ مشرقی یورپ بھی ان سے آزاد ہوا، روس نے قبضہ کر لیا، اور یہ جو تھے مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے، یہاں انہوں نے یہ جو دویلات، چھوٹی چھوٹی ریاستیں کھڑی کر کے امیر بنا دیے، سلطان بنا دیے، ملوک بنا دیے۔ تو یہ جو فلسطین کی سرزمین تھی، یہاں غلبہ تھا ان کا برطانیہ کا۔ تو برطانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں بھی نقصان ہوا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے اندر برطانیہ بہت کمزور ہو گیا، اور پہلی جنگ عظیم کے اندر بھی امریکہ ان کے ساتھ تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکہ نے بہت زیادہ آگے بڑھ کے وہ جاپان کو ختم کیا، اس کے اوپر حملہ کیا ایٹمی، اور اپنی قوت منوائی، اور اس نے پھر ایک بڑی طاقت کے صورت میں ظہور کیا۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو فرانس، برطانیہ اور امریکہ، انہوں نے پھر یہ کہا، وعدہ انہوں نے کیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ تم لوگوں کو ہم اب تمہارے وطن کے اندر جگہ دیں گے، ایک جگہ کے اوپر تمہیں اکٹھا کر دیں گے۔ یہ وعدہ کچھ انہوں نے ان کے لیے جگہ جو ہے نا وہ یہاں مخصوص کی فلسطین کے اندر، اور پھر جو 1947 کے اندر انہوں نے بالفور کے اندر وعدہ کر کے اس وعدے کو عملی شکل پہنائی، اور ان کو یہ سرزمین دے دی، اور ان کو کہا کہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں آپ۔ اور کچھ یہودی جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر ہیں، اور ان کا دماغ بھی اور ان کا سرمایہ بھی یہ امریکہ کی ملکیت ہے۔ امریکی ان کے دماغ سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی دولت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہودیوں کا ویسے علمی اعتبار سے یہ قوم ایسی ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور علم کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے، دنیاوی ترقی کی ہے۔ سائنٹسٹ بہت ہوئے ہیں ان کے اندر، معاشیات کے ماہر، اور اسی طرح ٹیکنالوجی کے ماہر، اور اسی طرح یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کے ماہرین ان کے اندر پیدا ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو قوم کمزور ہوتی ہے نا،
اور اقلیت میں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے۔ جو قوم غالب ہوتی ہے اور جو بالادست اور طاقتور ہوتی ہے وہ غافل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک دنیا کی اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی صلاحیت اختیار کروں کہ لوگ میرے محتاج ہوں۔ اس لیے انہوں نے علم کے اوپر محنت کی، علم کے اوپر بڑے ماہرین پیدا کیے ہیں، یہودیوں بڑے ماہر پیدا کیے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر بھی۔ اب بھی یہ سافٹ ویئر کا جو ہے وہ بل گیٹ یہودی ہے، دولت کے لحاظ سے بھی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی یہودی دماغ ہے وہ۔ اور اسی طرح جو ہے جس نے میڈیکل سائنس کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ہے ان میں بھی ان کے لوگ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس دماغ سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی یہ سود خوار ہے۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ سود سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن سود کی سرپرستی کرنے والے اور سود کی پلاننگ کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہندو ہیں، یہودی اور ہندو بھی سودی نظام کے بڑے پشتیبان ہیں، اور وہ اس سودی نظام کے ساتھ سارے معاشرے کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، سارے معاشرے کو چھوٹے طبقوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ان کی بڑی مہارت اور ذہانت ہے۔ تو یہ جو اس کا دماغ ہے امریکہ کا، وہ ان یہودیوں کی صورت میں وہاں موجود ہے امریکہ کے اندر، اور مالی اعتبار سے بھی وہ ان کے پاس ہے، اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی تخطیطات سے اور ان کی قوت سے اور ان کی صلاحیت سے، لیکن غلبہ ان کا ہے، بالادستی ان کی ہے، تحفظ ان کا ہے۔ وہ حبل من اللہ و حبل من الناس، جو سہارا حاصل ہے ان کو یہ عیسائیوں کا حاصل ہے، اور عیسائی بالادست ہیں۔ آج اگر یہ عیسائی ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو دنیا میں 1,80,00,000 یہودی جو ہے نا، مسلمان ان کو پھونکوں سے اڑا دیں۔ مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ 180 کروڑ یا 75 کروڑ کے قریب ہے، 2 ارب تو نہیں ہے، 170 75 یا 80، یہ ویسے کہتے ہیں 180 کروڑ ہے، 2 ارب سے کم ہے، اور باقی یہ جو ہیں وہ 1,80,00,000 ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو 100 آدمی اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ لڑے بے شک وہ ایٹمی قوت ہے، لیکن ان کے اندر جو آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہ بھی بزدل ہوتا ہے، اور جو آدمی مالدار ہوتا ہے وہ بھی بزدل ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں، علم بھی بزدل بنا دیتا ہے، جذبہ انسان کو جو ہے نا وہ جری بناتا ہے، جو نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا، جو سوچنے لگ جائے وہ تو بہہ گیا۔ یہ جو علم ہے نا یہ بھی انسان کو بزدل بناتا ہے، اور جو مال ہے یہ بھی انسان کو بزدل بناتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی بزدل قوم ہے، لڑ نہیں سکتے، یہ کبھی نہیں لڑ سکتے۔ اور آج بھی یہ اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود لیکن کرتے کیا ہے؟ جو ان کی ہمیشہ سے منصوبہ بندی ہے کہ یہ لوگوں کو خریدتے ہیں، مال کے ساتھ خریدتے ہیں، تکنیک کے ساتھ خریدتے ہیں، اپنے بندے ان کے اندر شامل کر کے ان کو خریدتے ہیں، متاثر کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ مکاری، قید اور مکر، یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا یہ آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور بالادستی ان کے اوپر کن کی ہے؟ وہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ رب العزت کی بات آج بھی برحق ہے، اس سے پہلے تو رہی ہے، اس سے پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی برحق ہے۔ اور یہ شاید یہ کوشش کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو بالادست کریں اور اپنے آپ کو غالب کریں اور سب کو اپنے ماتحت کر کے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب یہ ان کی کوشش کھڑی ہوگی اور شروع ہوگی اور اس کے لیے عملاً اقدام کریں گے تو پھر شاید مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر ان کا کلا کما کر دیں گے۔ مسلمان اور عیسائی جو ہیں وہ دونوں مل کر ان کا کلا کما کر دیں گے، اور پھر جو ہے نا ان کا وہ وقت آ جائے گا کہ بالکل ان کا وجود باقی نہیں رہے گا دنیا کے اندر، سب ختم ہو جائیں گے۔
تو عیسائی کہیں گے کہ مسلمانوں نے ہم نے کیا ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ ہم نے کیا ہے. تو بہرحال ان کے زوال کا وقت جو ہے نا وہ آنے والا ہے، لیکن کتنا وقت باقی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیمانے بہت بڑے ہیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تو وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، انسان کو استعجال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیسے فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. تو یہ چیزیں انسان کے پاس ہیں، اور اس زمین کو آباد کرنے میں انسان ان کو استعمال کرتا ہے. تو جن لوگوں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ ان کو موقع دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے. اب جو ایجادات ہیں، جو ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ طب کے میدان میں، سفر کے میدان میں، اور دنیا کے کام کرنے کے میدان میں یہ جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں، آخر یہ لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ فائدے کی چیز ہے. اس کا بدلہ بھی ہے. اللہ رب العزت جو بھی اچھا کرتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو بدلہ تو ملتا ہے. تو اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دے رہا ہے. باقی دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا. عقیدہ تو ان کا یہ ہے، اور عمل کے اندر عبادات جو ہیں ان کے اندر نہیں رہی. عبادات کوئی نہیں کرتے، صرف چرچ کے اندر جانا اور گا لینا، کچھ سن لینا، موسیقی وغیرہ، یہی ان کے ہاں عبادت ہے. اور باقی عملی زندگی کے اندر جو مرضی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت ہے ہی کوئی نہیں ہے، بس صرف ایک عقیدہ ہے جو انسان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جو مرضی کر لے. ابنیت مسیح کا عقیدہ جو ہے نا، یا الوہیت مسیح کا عقیدہ جو ہے نا، یہی انسان کے لیے کفارہ ہے. کیوں کہ عیسیٰ نے جو اللہ کا بیٹا تھا، وہ نعوذ باللہ ایسی موت کو قبول کر کے انہوں نے انسان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دی. یہ کفارے کا عقیدہ جو ہے نا، اس نے ان لوگوں کو اتنا بے دین بنا دیا، اتنا بد عقیدہ بنا دیا. اور اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا، چونکہ ان کو غلبہ بھی ملا، حکومت بھی ملی، نفوذ بھی ملا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا فساد پھیلا ہوا ہے. تو یہ دونوں امتیں جو ہیں، عیسائی امت بھی اور یہودی امت بھی، یہ امتیں نااہل ثابت ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے پھر اس امت کو کھڑا کیا ہے، یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری جو ان کی تھی، یہودیوں کی تھی، لیکن انہوں نے اس میں کوتاہی کی، اور پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو موقع دیا. پھر انہوں نے کچھ وقت تک یہ کام کیا، اور ان میں سے کچھ طبقوں نے یہ کام کیا، اور آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے کہ وہ اس صحیح دین کے اوپر ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. اور کئی تو ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ بس اسلام تک نہیں پہنچ پاتے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن حق یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ بے شک خالص یہودی مذہب کے اوپر چلنے والا ہو یا خالص عیسائی مذہب کے اوپر چلنے والا ہو، اللہ کے ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کافر ہی ہوتا ہے. آگے جا کے اس کا معاملہ بے شک ایسا ہو، اگر وہ معذور ہے تو اس کا امتحان لیا جائے، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کا یہ دین جو ہے وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بہ الا کان من اہل النار، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب یہ امت جو تھی، یہ امت مسلمہ، اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دین کی اس امت کے اوپر ڈالی ہے.